مدینہ کی گلیوں میں تلوار لہراتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں یہ صدا لگا رہے ہیں، آج جس نے بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کے فضائل کو تھوڑے ہیں۔ ہمارے نبی معراج پہ گئے، معراج پہ تشریف لے گئے تو ادھر دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا یہ کون چل رہا ہے؟ فرمایا آپ کا عاشق بلال چل رہا ہے، جو چلتا مکے کی زمین پر ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت والوں کو سناتا ہے، یہ وہ ہے۔ اور فرمایا کہ اے عمر، حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا۔ عمر بڑا ہی پیارا تھا۔ اے عمر میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہوں، میں اس محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن عمر جب میں دروازے پہ گیا مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا، مجھے یہ لگا کہیں عمر مجھ سے غصے ہی نہ ہو جائے، اس لیے تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصہ سنا رہے تھے نا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کون ہوتا ہے؟ رونے لگے۔ عمر کی اتنی اوقات کہ آپ سے غصے ہو؟ فرمایا عمر جو دنیا میں تو غصہ کرتا ہے نا میرے دین کے لیے، وہ مجھے یاد آیا کہ تو کافروں کے ساتھ اتنے جلال میں آ جاتا تھا، وہ مجھے یاد آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے ماں باپ مرتے ہیں ان کی اولاد یتیم ہوتی ہے، عمر جب تو مرے گا تو میرا دین یتیم ہو جائے گا، جب تو مرے گا، جب تو دنیا سے جائے گا تو میرا دین یتیم ہو جائے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا عمر جب کسی شخص کے ماں باپ مرتے ہیں تو اس کی اولاد روتی ہے، عمر جب تو مرے گا میرا دین روئے گا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے، ایک عمل بھی صحابہ نے کبھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کے نہیں کیا۔ اور آج اٹھ کے لوگ کہیں کہ صحابہ کا ایمان ثابت کرو جی، ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، عمر کا ایمان ثابت کرو۔ ابو بکر تو وہ ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر جس شخص نے بھی میرے اوپر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا کل قیامت والے دن بدلہ اللہ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آج لوگ اٹھ کے کہیں صحابہ کے ایمان کو ثابت کرو جی، ان لوگوں کے ایمان کو ثابت کرو جن لوگوں سے شیطان ڈرا کرتے تھے، جن لوگوں کو دیکھ کے شیطان راستے بدل لیتے تھے، آج ہم سے ان کے ایمان کی گواہیاں مانگی جاتی ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے دلائل دو۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، صحابہ ہم جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمعنا و اطعنا ہم جیسے سنتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس کو حق مانتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے صحابہ کو راہ حق کا مسافر مانتے ہیں، صحابہ کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے صحابہ سچے، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرما دیا نا 313 لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ منافق ہیں، ہم ان کو کھلے عام منافق کہتے ہیں، لیکن جن کو ہمارے نبی نے مرتبہ بخشا، جن کو ہمارے نبی نے مقام بخشا، جن کو یہ وہ ہیں، ہمارے نبی کا دنیا سے جانا تھا، حضرت ابو بکر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے،
इनको यकीन नहीं आता था, हमारे नबी दुनिया से चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में तलवार लहराते हुए मदीना की गलियों में ये सदा लगा रहे हैं, आज जिसने भी कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए हैं, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला मदीना की गलियों में चक्कर लगाते फिर रहे हैं, साथ रोते हैं और कहते हैं, लोगों आज मेरा महबूब चला गया है। फिर एक दिन भी मदीना में ना गुजारा। उनके बारे में कहते हैं लोग इनके ईमान क्या थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा शाम के रास्ते पे खड़े हुए, सुबह गए, शाम हो गई, अबू बकर शाम के रास्ते को देख रहा है जो शाम से आ रहा है। फरमा रहे हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने सुबह देखा अबू बकर वहाँ खड़े थे, दोपहर को देखा अबू बकर वहाँ खड़े थे, मैंने जब शाम को देखा अबू बकर फिर वहाँ खड़े थे। मैंने अबू बकर से कहा, अबू बकर क्यों खड़ा है? फरमाया, उमर मुझे याद भूल गया था मोहम्मद चले गए हैं, मुझे याद भूल गया था कि मेरे हबीब चले गए हैं। एक दफ़ा मैंने देखा कि मैं इसी जगह पे खड़ा था उमर, और मेरे नबी शाम की तरफ से आ रहे थे। मैंने आज भी कहा कि शायद मेरे हबीब आ जाएं।